الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام قسم کی تعریفات بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق سزاوار ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے، کہ جس نے ہم تمامی بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بیکار اور برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری ترقی و کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین جمعہ، ہمارے سروں پر ایک بہت ہی مقدس مہینہ آنے والا ہے. یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے سلف اور ہمارے صالحین بڑی جد و جہد کیا کرتے تھے. اتنی جد و جہد کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب 6 مہینے رمضان کے رہ جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے سے ملا دے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس مہینے سے ہماری ملاقات کروا دے. اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تو مسلسل 6 ہی مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کیے ہیں، جو بھی تسبیح و تحلیلات ہم نے کیے ہیں، جو بھی کلام اللہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس کو تو قبول فرما لے. یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم عمل کیے جا رہے ہیں، دعا کرتے نہیں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر. ارے عمل کی قبولیت سب سے ضروری ہے. اگر عمل قبول نہیں، لاکھ شرط دکھاتے چلے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں جانے والا نہیں، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے فوراً باریکی پکڑی اور کہا، اللہ کے رسول آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے عمل کی بنیاد پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، میں بھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو. ہم تلاش کرتے بھائی نہیں تلاش کرتے، بس عمل کر رہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک محبوب دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے نظر میں مقبول ہو. یہ دعا کریے، اس دعا کا اہتمام کریے، ہر نماز کے بعد پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس دعا کو رکھیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے گا، اور وہ عمل ایسا قبول کرے گا کہ ہمارے درجات کو، ہمارے حسنات کو، ہمارے اعمال کو اللہ رب العزت عرفہ کر دے گا، بلند کر دے گا. تو یہ بنیادی بات ہے نشے کرنے.
مہینہ جو آنے والا آپ پا رہے ہیں غنیمت سمجھیں. کیا سمجھیں؟ غنیمت یعنی کہ بہت بہترین چیز پانے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گی. نسائی کی روایت ہے جس کو امام البانی علیہ الرحمہ نے صحیح قرار دیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ بیک وقت دو لوگ نبی کے پاس جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. ان میں کا ایک آدمی بڑا متقی پرہیزگار نمازوں کا اہتمام کرنے والا اور دوسرا آدمی جو تھا تھوڑا کم عبادتیں کرتا تھا. یہ جو عبادت گزار تھا اللہ تعالی کے سامنے جھکنے والا تھا، اس کو کسی جنگ کے اندر شہادت مل گئی اور دوسرا آدمی وہ عام موت مر گیا. لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو انسان عام موت مرا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے شہید کے مقابلے میں. اب صبح ہوئی، اپنے خواب کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا اور کہنے لگے کہ اے میرے ساتھیوں، میں نے یہ خواب دیکھا. تو صحابہ کرام کی پوزیشن بگڑ گئی، کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب اس معاملے کو تسلی بخش سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی عدالت میں اللہ اکبر، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے چمٹ جایا کرتے تھے اور اس دامن کو اپنے لیے بہت خاص سمجھ لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعده سنۃ فادرک رمضان فصامه صلى كذا وكذا سجدة في السنة ولما بينهما عبد مما بين السماء والارض. اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے، آپ لوگ پریشان کیوں ہو؟ اللہ کے رسول پریشانی یہ ہے کہ شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے، عام انسان پہلے جنت میں جا رہا ہے. تم لوگوں نے دیکھا نہیں، جو عام انسان ہے، جو عام آدمی ہے، جو عام موت مرا ہے، وہ 1 سال بعد تک زندہ رہا. شہید پہلے مرا، عام انسان 1 سال کے بعد مرا. حدیث مبارکہ بتلاتی ہے فَأَدْرَكَ رمضان، اس نے رمضان پایا، فَصَامَهُ اور اس کے روزے رکھے، وَصَلَّ كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ اور پورے 1 سال اس نے خوب بندگیاں کی، اللہ کے سامنے جھکتا رہا، اپنے معاملات کو رکھتا رہا. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے شہید اور عام انسان کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو دوری ہے، اتنی دوری جنت کے درمیان بنا دی. اللہ اکبر. تو پتہ کیا چلا؟ یہ مہینہ غنیمت ہے ہمارے لیے. کل بہت سارے لوگ تھے ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہے کہ نہیں؟ کل ہمارے ساتھ چلتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ ہنستے تھے، آج نہیں ہے، ان کا وجود نہیں. منو من مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے. عمل کرنا چاہے نا، عمل نہیں کر سکتے. عمل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ریکویسٹ، درخواست کرنا، اللہ مہلت دینا. کیا کے لیے؟ دنیا میں جو بس تیری ہی عبادت، تیرے سامنے ہی جھکنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ وہو قائلها، بس صرف ایک زبان ہے، بولے جا رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، حقیقت تو یہ ہے اس کے پس پردہ ایک برزخ ہے. کتنوں چاہت، کتنوں آرزو لے لے اللہ تعالیٰ سے، آ نہیں سکتا اس دنیا کے اندر. لہذا میرے یارو، یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں ملی ہے بڑی غنیمت ہے، بڑی انمول ہے. اس دنیا کی زندگی کو ہم سمجھیں، اس کی وقعت کو ہم سمجھیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کی افادیت کو ہم سمجھیں اور عمل کریں. عمل کی بنیاد پر ہمارا معاملہ ہونے والا ہے. عمل. آج ہم لوگ صرف ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، عمل میں زیرو. عمل کچھ نہیں ہمارے پاس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، کہ 3 چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں، پیچھے جاتی ہیں. کون کون سی 2 چیزیں؟ 3 چیزیں، مالہ واہلہ وعملہ. مال اس کے پیچھے جاتا ہے، اہل اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے پیچھے جاتا ہے.
علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک باقی رہ جاتی ہے۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں واپس، ایک صرف باقی رہ جاتی ہے، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک باقی رہ جاتی ہے۔ لوٹی کیا کیا ہے؟ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اپنا اہل و عیال، اس کا اپنا مال لوٹ آتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اس کال کوٹری کو ہم اگر روشن بنانا چاہتے ہیں تو عمل کے ذریعے سے بنائیے، اس کال کوٹری کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو عمل کے ذریعے سے بنائیں، اور اس کال کوٹری کے اندر اگر روشنی چاہتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو عمل کے اوپر محنت کریں۔ یہ دنیا پانی ہے، اس دنیا سے جن لوگوں نے دل لگایا اللہ کی قسم وہ فلاح و بہبود نہ ہو سکے، نہ ہو سکے۔ بڑے ترم خاں آئے، ایک سے ایک بڑھ کر کے جگلر آئے، لیکن تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت کے حوالے کر دیا اور آج وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اب عمل کیسے کرنا ہے؟ رمضان میں ہمیں اپنا رمضان کارآمد کیسے بنانا ہے؟ بات سنتے جائیں اور اس کو ذہن میں بٹھاتے جائیں۔ توبہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ، خوب توبہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے خوب جھکنا ہے، عاجزی کے ذریعے سے، انکساری کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے جان کے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، ظلم کر رکھی ہے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ مومن، مسلمان یا کافر؟ کافر۔ کافر اللہ کی رحمت سے ہمیشہ نا امید رہتا ہے، لیکن مومن اس کے برعکس اللہ کی رحمت کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا ہمیشہ مستحق بنا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے ہیں، اور دعا کا اہتمام تو خوب زیادہ کرنا ہے، خوب زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محمد، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت قریب، بہت زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہر رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اب کوئی آدمی وسیلہ کے لیے کسی پیر کا، مرشد کا سہارا دے تو کہاں سے جائز ہو سکتا؟ عجیب بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کا سہارا ہونا، یہ بھونڈی مثال اللہ کے لیے دیو نہیں دیتی۔ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ یارو جس کسی نے پارٹنر بنایا واللہ رب الکعبہ دنیا کا سب سے ذلیل انسان ہے۔ اللہ بولتا ہے میں بہت زیادہ قریب، اتنا قریب ہوں کہ تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اور آگے بتلایا گیا صرف قریب ہی نہیں ہوں، آپ جو پکارتے ہو مجھے، میں اس کے پکار کو سنتا بھی ہوں، عطا بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی کمالات علیہ ہے، یہ اللہ کی صفات علیہ ہے کہ اللہ سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ تو کب ہم لوگ کریں گے؟ رمضان کے اندر تو خاص طور سے توبے کا اہتمام کریں، دعا کا خاص طور سے اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں۔ کیا کرنا ہے؟ آنسو بہانا ہے۔ ہمارے آنکھوں میں تو آنسو رہے ہی نہیں ہے، خشک پڑ گئے، قرآن سمجھتے نہیں ہے، اور قرآن ہمارے سروں سے باؤنس ہوتا چلا جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کو سمجھے، آیت قرآن پڑھے، پڑھنے والا کا دل ٹہل جائے، واللہ رب الکعبہ، یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ تو رونا ہے بھائی کس کے سامنے؟ دنیا والوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ مانگنا کس کے سامنے؟ اللہ کے، دنیا والوں کے سامنے نہیں۔ اللہ، فائدہ کیا ہے رونے کا؟ بھائی فائدہ، ہر آدمی چاہتا میں تجارت کروں تو موٹی رقم آئے، ہر آدمی چاہتا کوئی بزنس کروں تو اس میں کامیابی ہاتھ لگے۔ آپ روئے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ یارو جس کسی نے پارٹنر بنایا واللہ رب الکعبہ دنیا کا سب سے ذلیل انسان ہے۔
اللہ بولتا ہے میں بہت زیادہ قریب، اتنا قریب ہوں کہ تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اور آگے بتلایا گیا صرف قریب ہی نہیں ہوں، آپ جو پکارتے ہو مجھے، میں اس کے پکار کو سنتا بھی ہوں، عطا بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی کمالات علیہ ہے، یہ اللہ کی صفات علیہ ہے کہ اللہ سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ تو کب ہم لوگ کریں گے؟ رمضان کے اندر تو خاص طور سے توبے کا اہتمام کریں، دعا کا خاص طور سے اہتمام کریں، اور اللہ تعالی کے سامنے آنسو بہائیں۔ کیا کرنا ہے؟ آنسو بہانا ہے۔ ہمارے آنکھوں میں تو آنسو رہے ہی نہیں ہے، خشک پڑ گئے، قرآن سمجھتے نہیں ہے، اور قرآن ہمارے سروں سے باؤنس ہوتا چلا جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کو سمجھے، آیت قرآن پڑھے، پڑھنے والا کا دل ٹہل جائے، واللہ رب الکعبہ، یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ تو رونا ہے بھائی کس کے سامنے؟ دنیا والوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ مانگنا کس کے سامنے؟ اللہ کے، دنیا والوں کے سامنے نہیں۔ اللہ، فائدہ کیا ہے رونے کا؟ بھائی فائدہ، ہر آدمی چاہتا ہے میں تجارت کروں تو موٹی رقم آئے، ہر آدمی چاہتا ہے کوئی بزنس کروں تو اس میں کامیابی ہاتھ لگے۔ آپ روئیں گے اللہ کے سامنے، فائدہ۔ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ اپنا سایہ دے گا۔ کون سا سایہ دے گا؟ اپنا سایہ دے گا، خصوصی سایہ دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں رکھے گا۔ ان میں سے ایک انسان کون؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک انسان اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے کرتے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے کرتے رو دیتا ہے، آنسو بہا دیتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو فکس کر دیتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سائے میں ہوں۔ آنسو بہا کے دیکھو یارو، دل کو سکون ملے گا۔ آنسو بہا کر کے دیکھو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر کرے اور آنسو جو نکل جائے وہ اللہ تمہارے دل کو اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون میسر ہوگا، اتنا تمہیں کسی اور چیز میں سکون نہیں ملے گا، اتنا تمہیں کسی سی ڈی یا اسی طریقے سے کسی گانے یا کسی طریقے سے کسی مووی کے اندر تمہیں سکون نہیں ملے گا، جتنا سکون اللہ کے سامنے رونے میں ہوگا۔ اور صرف رونے کا فائدہ یہ نہیں کہ دل کو سکون ملے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ رب العزت 2 آنکھوں کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں میرے بھائی؟ عین بکت من خشیت اللہ، عین بکت من خشیت اللہ، کہ جس کسی نے بھی اللہ کی خشیت سے آنسو بہا دیے، اللہ کی خشیت سے آنسو نکال دیے، اللہ کی خشیت سے اس نے آنسو نکال دیے، اللہ میں بڑا گنہگار، اللہ میں بہت زیادہ پاپی، میں اتنا گنہگار ہوں، میں اتنا گنہگار ہوں کہ تیری رحمت کبریائی اگر مجھے نہ ڈھانپی تو میں مٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، لنکونن من الخاسرین۔ یہ کبریائی کا جذبہ اللہ کے سامنے پیش کر دو یارو، کامیابی قدم چھوٹ جائے گی۔ رو لو، رو اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو لے کر کے، رو اللہ کے سامنے اپنے برائیوں کو لے کر کے، رو اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کو لے کے۔ اللہ کہتا ہے میں ساری چیزوں کو معاف کر دوں گا، خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اتنا قریب، اللہ اتنا رحیم، اتنا شفیق، اتنا شفیق، یارو تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہے، ایک بچہ روتا ہے، ماں آتی ہے اس کو اپنے پستان سے لگا لیتی ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امپوسیبل ہے، ایسا کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اے میرے حبیب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جنت میں جہنم میں کبھی اس کو نہیں ڈال سکتی، آگ میں کبھی نہیں ڈال سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ اس سے کہیں زیادہ غفور ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ رحیم ہے۔ بندہ آنسو بہا دے اللہ تعالیٰ پوری شفقت اس کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے۔ بہانا ہے یارو، آنسو بہاؤ، قسم خدا کی بتا رہا ہوں، یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، بڑی کامیابی ملے گی۔ تہجد کا اہتمام کر لو، قیام اللیل کا اہتمام کر لو، ان کے درمیان آنسو بہا لو۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کا آخری ہو سکتا ہے کہ پورا بھی نہ ہو، 1-2 رمضان ملے، ہو سکتا ہے ملے ہی نہ،
لیکن یارو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور ذکر کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے ملاقات کر دے، میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا عاصی ہوں، بڑا نافرمان ہوں۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہوگا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان کالی چیونٹی، کالا پہاڑ، کالی رات، چیونٹی اس پر چلتی ہے، اللہ اس کی آہٹ کو سنتا ہے، روزی دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عقیدے کی بات سمجھو، ہاں ادھر ادھر منہ مت مارو۔ اللہ تعالیٰ، خدا کی قسم میں بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے تم ادھر ادھر بھاگتے ہو، تمہارے غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارا جنازہ نکل چکا ہے، تمہارے ایمانی کیفیتیں کیا ہو گئی ہیں؟ تم اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اللہ تمہیں روٹیاں دیتا، وہ اللہ دن اور رات بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے لطف اندوز ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے آستانے پر چلے جاؤ۔ اللہ کتنا زیادہ غضبناک ہوتا ہوگا ایسے انسان کے اوپر جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی ساری نعمتیں کھا تم اللہ کی رہے ہو اور گاؤ تم کسی اور کی، یہ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ جس کسی نے بھی شرک کر لیا، ویسے تو اولاً اللہ کے رسول سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ بھی شرک کر لیں تو واللہ آپ کے نامہ اعمال میں جتنے حسنات ہیں سب رائگاں ہو جائیں گے۔ اور ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں بھائی؟ ہم اور آپ امام کو کہا جا رہا ہے، امام کائنات، اور پھر بھی ہمارے ایمان کے اندر غیرت نہیں پیدا ہو رہی۔ کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ ہم اپنے ایمان کا کسی بھی اعتبار سے محاسبہ نہیں کرنا چاہتے، سب سے بڑی کمی۔ اور اللہ اکبر، قربان جائے امام کائنات پر اللہ کے رسول بار بار صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے، بار بار، ایک تو مقامات پر نہیں ہے۔ اگر حدیثیں پڑھنے چلے جائیں تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ یارو اپنا محاسبہ کرو قبل کی رب محاسبہ کر لے، اور رب جب محاسبہ کرنے پر آ جائے گا بچ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کی جکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے تم اپنے آپ کو معمون نہیں کر سکتے ہو، مطمئن نہیں کر سکتے ہو۔ یارو کب ہم جاگیں گے؟ یہ وہی ہے نا، زندگی ہے جب چلی جاتی ہے، میں نے ذکر کیا کلا انہا کلمۃ وہو قائلھا، موقع دینا رب، چانس دینا رب۔ اب دنیا میں زندگی ملی ہے تو فکر نہیں ہے، ٹینشن نہیں، بس ادھر ادھر کے عیاشیوں میں لگا ہوا۔ تو یہ کام کرنا ہے، توبہ سب سے زیادہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرنا۔ کوئی معاملہ ڈسمس ہے، نہیں بن رہا ہے، رمضان میں بنوائیے، نہیں بن رہا، کاروبار نہیں چل رہا، اللہ کے سامنے سجدے میں روئیے، واللہ بتا رہا ہوں کاروبار چلے گا۔ کاروبار کے اندر برکت آئے گی، برکت نہیں گھر میں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں جی مولوی صاحب گھر میں تو برکت ہی نہیں ہوتی، موٹی انکم لیکن رکتا نہیں پیسہ، کہاں گئے؟ اللہ کی معصیت، برائی پہ چل رہے ہو نا۔ حسنات کو اپنا سب کچھ کلیکٹ ہوتا چلے جائے گا، اور اللہ ایسا برکت دے گا، ایسا برکت دے گا آپ تو سب نہیں کر سکتے ہو۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت کو پہچان لیا ہم نے، اللہ تعالی کتنا قریب ہے ہم نے یہ بھی جان لیا، اور اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے ایک مسئلہ رہ گیا، کتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں۔ مسند احمد کی، مسند دارمی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بڑی نوع انسان ایک وادی میں جمع ہو جائیں، جمع ہو۔ اب اللہ بولتا ہے یہ جو مانگتے ہیں، ان کی جو چاہت ہے، ان کی جو طلب ہے، یہ جو مانگ رہے ہیں میں ان کے مانگنے کے اعتبار سے دے دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے جتنا کہ سمندر کے اندر ایک گوریا آتا ہے اور اپنے چھول میں پانی لے لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا خزانہ، اللہ اکبر قربان جائے، اتنا عظیم خزانہ ہے کہ اس خزانے میں کمی نہیں ہوتی ہے، کمی نہیں۔ آپ یہ سوچو گے، اور اللہ کے سامنے مانگنے میں، اللہ اکبر، اللہ سے مانگنے میں بھائی ایک نقطہ بتاتا ہوں، میں آپ کے پاس گیا، ایک دن آپ نے مجھے دیا،
दूसरा दिन गया आपने दिया, तीसरा दिन गया आपने दिया, चौथे दिन क्या नाटक बना रखा, डेली डेली आ रहा मेरे पास, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह की जात पर कुर्बान जाइए। अल्लाह कहता है जो नहीं मांगता मुझसे मैं उससे नाराज होता हूं, और जो मुझसे मांगता है अल्लाह की कसम मैं बड़ा खुश होता हूं। इतनी शर्म मुझे आती है कि हाथ फैलाने वाला जब हाथ फैला देता है मैं उसका खाली हाथ वापस करता हूं तो मुझे बड़ी शर्म आती है। ये कौन कहता है? कौन कहता है भाई? मालिक यौमिद्दीन, वो बोल रहा है। और दुआ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, गालिबन सुन भी रखी हूं। आज हम दुआ करते हैं, जल्दबाजी में आ जाते हैं, कबूल नहीं कर रहा, कबूल नहीं कर रहा, सुनता नहीं मेरी फरियाद में। भाई अल्लाह की मसलिहत को पहचानो। किसकी मसलिहत थी? मेरी मसलिहत थी नहीं, अल्लाह की मसलिहत को पहचानो। दुआ की 3 मरातिब है। कितने? 3 मरातिब। एक तो ऐसा होता है इंसान ने दुआ किया और फौरी तौर पे मिल गया, आज दुआ किया और आज ही रात में या दिन में किसी हिस्से में मिल गया, तो एक तो ये दुआ डायरेक्टली कबूल हो गई। दूसरा दुआ का जो दर्जा है, एक इंसान दुआ कर रहा है लेकिन कबूल नहीं आती, उसका फायदा क्या है? कोई बड़ी मुसीबत आपके ऊपर जो आ रही थी उस मुसीबत को उस दुआ के बदले से डाल दिया गया। इसके बदले में ये दुआ जो कबूल नहीं हो रही है, कह रहे हो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से अल्लाह ताला बड़ी मुसीबत, जो कारोबार को नुकसान, जो तुम्हारी औलाद को नुकसान, जो तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है, अल्लाह बोलता है मैं उसको टाल देता हूं। अल्लाह की मसलियत को समझो। अल्लाह से ज्यादा बेहतर हम जान सकते नहीं जान सकते, समझ सकते नहीं समझ सकते। किसको कितना रोजी देना ये अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। किसको ज्यादा दे दूंगा तकब्बुर आ जाएगा, किसको कम दे दूंगा तो वो अफलासी की जिंदगी कल्लाश बन जाएगा, ये अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता। और तीसरी क्या नौइयत है? दुआ भी कबूल नहीं होती है, अल्लाह ताला उसके बदले में मुसीबत डाल देता है। दुआ कबूल हो गई, डायरेक्ट मिल गया, कोई बड़ी मुसीबत को टाल देता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला क्या कर देता है? जखीरा आखिरत कर देता है। अब किस दिन तुम्हें फायदा मिलेगा? जिस दिन आंख बंद और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और सारे लोग मैदान हशर के ऊपर भागेंगे, वहां ये दुआ इतनी काम आएगी। अल्लाह अकबर। आप कहोगे अल्लाह ताला ये हमारा मर्तबा कैसे बढ़ गया, ये हमारा मकाम कैसे बढ़ गया, मैंने तो ये अमल नहीं किया। अल्लाह कहेगा तूने अपनी जिंदगी में दुआओं का एहतमाम किया, लेकिन तेरी ये दुआ मैंने छुपा छुपा कर तेरे नामे अमाल के अंदर। और ये कब होता है? अल्लाह से जब बंदे को बड़ी मोहब्बत हो जाती है, बड़ी मोहब्बत हो जाती है यारों। तो ये सारी बुनियादी बातें, और इसमें हमें क्या करना है? हमें तो रोना है, दुआ करना है, अल्लाह की रहमत को पहचानना है, अल्लाह की शफ़क़त को पहचानना है, और साथ साथ में क्या करना है? दुआ जो होती है रमजानुल मुबारक के अंदर, जो रोजा रखता है उसकी दुआ रद्द होती ही नहीं। कमाल की बात है, रद्द होती ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतु दावतिन मुस्तजाबात, कि 3 किस्म की दुआ कबूल ही की जाती है, रद्द होती ही नहीं। मुस्तजाबात यानी कबूल कर ली जाती है, एक्सेप्टेड 100%। अल्लाहु अकबर। कौन से है? दावतुस साइम पहले नंबर पे, रोजेदार की दुआ। यानी एक इंसान जो रोजा रख रखा है अपनी औलाद के लिए दुआ करे, बिगड़ी हुई है तो अल्लाह के सामने के अल्लाह मेरी औलाद बिगड़ गई है, इस्लाह कर देना। दावतुल मुसाफिर, जो सफर में चल रहे हैं बेचारे, और काबिल गौर बात है, मैं नुक्ता बताता हूं। अक्सर लोग हज पर जाते हैं या कहीं सफर पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सफर करने वाला बोलता है दुआ करो कि सही सलामत पहुंच जाए। हालांकि मामला उल्टा है, दुआ खुद उसको करनी चाहिए। अल्लाह कहता है उसकी दुआ रद्द होती ही नहीं है, एक्सेप्टेड है 100%। और यहां उल्टा चल रहा, उल्टी गंगा बह रही है। दुआ सफर करने वाले को करना चाहिए, सफर करने वाले। कोई दूसरी दुआ करे चलेगा, लेकिन उसकी 100% कबूल है। और तीसरी दुआ किसकी है? दावतुल मज़लूम, किसी ने किसी के ऊपर जुल्म कर दिया, अब वो अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, दुआ करता है अल्लाह बुला आदमी ने मेरे ऊपर जुल्म किया, उसको तहस नहस कर दे। और इस दावतुल मज़लूम को समझने के लिए ग़ज़वे खैबर का वाक़या ज़हन में बिठा दो, बात समझ में आ जाएगी। ग़ज़वे खैबर, कुछ नक्शा आया, अल्लाह के रसूल खंदक की खुदाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से, सारे मामला चल रहे हैं,
اور نماز چھوٹ گئی اور ان کی زیادتیاں بڑھتی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی جتنی بد دعا نماز کی چھوٹنے پر کیا. اور آج ہم نماز میں اللہ اکبر غافل ہیں. کیا معاملہ رہ گیا. عصر کی نماز بالخصوص ہم سے چھوٹ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں کہیں بھی ہوتے عصر کی نماز پڑھنے میں جلدی کرتے اور یہ بات کہتے واللہ میں نے امام کائنات سے بات سنی ہے کہ جس کسی نے عصر کی نماز نہ پڑھی اس کے اہل و عیال حقارت برباد، اس کا مال ضائع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں خیر نہیں رکھے گا. تو یہ بھی ہمیں کرنا ہے. دعا کا اہتمام بڑھیا سے کرنا ہے دل لگا کر کے. کیسے دل لگا کر کے؟ اللہ کو مانیں، تسلیم کریں، اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کو تسلیم کریں. ایسا کریں گے انشاءاللہ الرحمن دعا قبول ہوگی. اور کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر عمرہ نہیں کیے ہیں تو کر لیں. ہاں عمرہ نہیں کیے ہیں تو کر لیں. اس مہینے میں آپ عمرہ کریں گے حج کے برابر ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرُوا کہ جب رمضان آ جائے تو تم لوگ عمرہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ الْحَجَّ کہ رمضان کے اندر عمرہ کیا گیا حج کے برابر ثواب کر دیتا. اللہ اکبر. کیا کریمانہ شفقت اسلام ہے. اللہ قربان کا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا میرے ساتھ تو نے حج کیا؟ کہتے اللہ کے رسول میں نے حج نہیں کیا. کہا کہ رمضان کے اندر تو عمرہ کر لے میرے ساتھ گویا کہ تو حج کر لے گی. اللہ اکبر. تو اس مہینے کے اندر بالخصوص عمرے کا اہتمام کریں. چاہیں تھوڑا پیسہ زیادہ لگ جاتا عام دنوں کے مقابلے میں لیکن نو ٹینشن. پیسہ مت دیکھیں. پیسہ دیکھیں گے تو دنیا تیس میس ہو جائے گی اور معاملات بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے. اور ایک بات کیا کرنا ہے افطاری بیٹھتے نا افطاری کے لیے تو دعا کرنا کم از کم دسترخوان پہ 10 منٹ پہلے بیٹھ جاؤ اور خود دعا کرو. کیوں؟ دعا ایکسپٹڈ ہے 100%. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی عند كل فطر عتقاء من النار. اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور کہاں دیتا ہے بھائی؟ جنت میں دیتا ہے. اور یہ سب سے عظیم کامیابی ہے. آج بیوی گوری ہے بہت کامیاب ہے، مال بہت کامیاب، بلڈنگ بہت کامیاب. اللہ بولتا ہے یہ لوگ کامیاب نہیں. وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ اکبر. اللہ بولتا ہے جو لوگ جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخلہ ہو گیا فقد فاز. فنش. اب کوئی کامیابی نہیں رہی. اللہ بولتا ہے کہ وہ تحقیق کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا. اس کامیابی کے بعد کوئی کامیابی رہ ہی نہیں جاتی. جنت. اور یارو اللہ نے ایک اور حقیقت بیان کی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی زندگی محض ایک فراڈ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. اس دنیا کے اندر دل لگاؤ گے زندگی چوپٹ ہو جائے گی. اس دنیا کے اندر اگر بہت زیادہ غوطہ لگاؤ گے تو یہ دنیا تمہیں اسی دنیا کے اندر ذلیل کر کے رکھ دے گی. لہذا یارو یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر آنے والا ہے. ہم اس کا استقبال اچھے طریقے سے کریں جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام نے کیا، ہمارے سلف نے کیا اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں اس طریقے کار پر ہمیں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق دے. اور اسی طریقے سے ہم اپنے گناہوں کو لے کر کے، اپنے معاملات کو لے کر کے، اپنے تمام تر زندگی کے معاملات کو لے کر کے اللہ کے سامنے رکھیں. یقیناً اللہ تعالیٰ عالم بذات الصدور ہے. جو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے احوال کو جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک کیفیات سے اچھی طریقے سے واقفیت رکھتا ہے، اس کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، عمل میں سدھار ہوگا، بچے جو بگڑ رہے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی، حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دی. غد کی جتنے بھی لوگ آئے اور ہاتھ پھیلایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر سرمسار نہیں کیا بلکہ سرخرو کیا، عظیم لقب سے نوازا. وہ لقب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا استقبال صحابہ کرام سلف صالحین کے طرز پر کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان کے اندر آنسو بہانے اور اپنے گناہوں کو اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے اندر صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا آسان سبیل عطا فرما۔ اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔